ہم نے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے اور ان مشکل حالات میں ہم نے اتفاق کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، وہ کون سے عناصر ہیں جو اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے پاکستان کے سب سے محبوب لیڈر عمران خان کو جیل میں رکھے ہوئے ہیں اور ہم سے قومی یکجہتی کا تقاضا کر رہے ہیں؟ اور میں آپ کو اور اس ایوان کو بتاتا ہوں، اللہ کی قسم حلفاً کہتا ہوں کہ میرے اور آپ کی تقریروں سے کوئی قومی یکجہتی نہیں آئے گی جب تک عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ قوم آپ کے ساتھ نہیں کھڑی۔ اور کل ہم گئے، جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی۔ ہم چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کوئی پیغام دے گا، پاکستانی قوم کے نام وہ کوئی پیغام دے گا، ہم قوم کو بتائیں گے، لیکن ہمیں ادھر اپنے لیڈر کے ساتھ ہماری ملاقاتیں نہیں کرائی گئی اور ادھر آتے ہیں کہ جی قومی یکجہتی۔ بالکل اس قومی یکجہتی میں ہم نہیں کھڑے ہوں گے جب تک آپ عمران خان کو باہر نہیں لائیں گے۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آج سے 2 سال پہلے 9 مئی کے دن جس بونڈے طریقے سے قوم کے محبوب لیڈر کو گریبان سے پکڑا گیا، ان کو گھسیٹا گیا، ان کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا، تب سے لے کے آج تک پاکستانی قوم ان تمام ہاتھوں سے، ان تمام کرداروں سے نفرت کرتی ہے جنہوں نے عمران خان کو پکڑا، عمران خان کو گھسیٹا۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میرا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، زبان سے مجبوری کے تحت ہی ہم یہی کہیں گے کہ ہاں، اگر جنگ ہوگی تو ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر جنگ ہوگی تو ہم اپنی دفاعی عسکری قیادت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ملک ہمارا ہے، سرزمین ہماری ہے، ہم نے اس ملک کے اندر رہنا ہے۔ یہاں پہ جو آگے بیٹھے ہیں ان کی باہر جائیدادیں ہیں، یہ لندن بھاگ جائیں گے، کوئی دبئی چلا جائے گا، کسی کے یورپ میں گھر ہے، ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، یہ ہمیں اپنے لیڈر نے سکھایا تھا، یہ پاکستان ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے، ہماری آنے والی نسلوں نے اس ملک کے اندر وقت گزارنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے لیڈر کو جیل میں رکھیں اور مجھ سے قومی یکجہتی کا تقاضا کریں۔ اگر میں کہہ بھی دوں کہ ہاں قومی یکجہتی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن پاکستانی قوم نہیں کھڑی آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس بات کو سمجھے، باہر سروے کرائیں، باہر میڈیا سے آزادانہ سروے کرائیں، آپ کو پتا چلے اگر ملک واقعی مشکل حالات میں ہے تو عمران خان کو لے آئے باہر، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ کیوں آپ قومی لیڈر کو ضرورت کیا ہے؟ کس لیے رکھا ہوا ہے جیل میں؟ پورے پاکستانی قوم جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان نہ ملزم ہے نہ مجرم ہے، بلکہ تمام کے تمام سیاسی مقدمات ہیں ان کے اوپر۔ لائیں ان کو ادھر کھڑا کرے، وہ جب کہے گا کہ وی ول فائٹ، پورے پاکستانی قوم فائٹ کرے گا، بارڈر کی طرف جائے گا، اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ اور آپ کو ضرورت ہے، پاکستان کو ضرورت ہے۔ اور ادھر وزیر اعظم نے جب تقریر کی، مودی انٹرنیشنل دہشت گرد ہے، میں علل اعلان کہتا ہوں کہ جو ہمارے بچوں کو شہید کر رہا ہے وہ انٹرنیشنل دہشت گرد ہے، لیکن ان کے ذاتی تعلقات ہیں، کاروباری تعلقات ہیں، مودی کا نام نہیں لے سکتے۔ اور نواز شریف جس کو یہ اپنا قائد سمجھتے ہیں، انڈیا کے خلاف جنگی حالات میں ایک طرف ہماری عسکری قیادت جو شاپروں کی طرح ان کے ڈول گرا رہی ہے، اور ان کا قائد، ان کا پتہ نہیں کون سا قائد، وہ انڈیا کے ان معاملات کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، مجھے ٹیپو سلطان کہ وہ ایک کول یاد آ رہا ہے کہ اگر ایک لشکر جس کا سردار شیر ہو اور اس کے ساتھ لشکر میں گیدڑ ہو تو وہ شیروں کی طرح لڑتے ہیں، اگر شیروں کا لشکر اس کا سردار گیدڑ ہو تو وہ نہیں لڑ سکتے، وہ جنگیں ہار لیتے ہیں۔ اس وقت بارڈر پہ کھڑا وہ فوجی جو ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو قومی لیڈر ہوتا ہے یا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ آئینہ ہوتا ہے، وہ فیس ہوتا ہے، اس کی توقع ہے کہ ہماری سیاسی قیادت وہ دلیری کے ساتھ مقابلہ کرے گی۔ جی وائنڈ اپ کریں، جمعے کا ٹائم ہے، آخری 2 منٹ دے۔ جی لیکن جب آپ کا
वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? आए, मैं आपको आसान हल बताता हूं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, 9 मई के बाद, आज से 2 साल पहले जब 9 मई हुआ, आपने हमारे कारकुनान को घसीटा, हमारे खवातीन को रोड के ऊपर घसीटा, आपने चादर और चारदीवारियों की पामालियां की, हमारे पॉलिटिकल पार्टी को आपने दीवार में चुन दिया। ये तमाम चीजें हम भूलने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त एक ये है कि इमरान खान को बाहर लाएं, इधर परेड ग्राउंड में जलसा रखे। अगर 50-60 लाख से कम लोग हुए तो मेरा नाम शायद खटक नहीं होगा। शुक्रिया। हनीफ अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक ऐसे मौजू पे मुझे बात करने का मौका अता फरमाया है जो इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम की आवाज़ है। और इससे पहले कि मैं बहुत सारी बातों को जवाब दूं, मेरा ख्याल है ये मौका नहीं है। ये वो मौका है जनाब स्पीकर जिसमें हमने हर पाकिस्तानी की आवाज को यक जुबान होकर अपने दुश्मन को एक मैसेज देना है। और मैसेज यही है कि शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान जो एक मिनट मैडम, एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूं कि दुश्मन ने रात की तारीकी में जो हमला पाकिस्तान पर किया, जनाब स्पीकर, ये कोई नई बात नहीं है। 1965 हो, 71 हो, पुलवामा हो, कोई मौका हो, इस बुज़दिल दुश्मन ने हमेशा पाकिस्तान पर रात की तारीकी पे हमला किया। और हम बचपन में देखा करते थे, जो कॉलेज स्कूल के अंदर ताकतवर बच्चा होता था वो दूसरे बच्चों को कोशिश करता था, कि उनको खेलने का मौका दे, उसको शरारत का मौका दे, लेकिन जब उसकी बारी आती थी तो वो सब पे हावी होता था। मैं अपनी पाकिस्तानी फौज को, अपने शाहीनों को, पूरी कौम की तरफ से ये बात दुख हुआ, अफसोस हुआ, मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं कोई बात ऐसी ना करूं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।